السلام علیکم ناظرین، آج 27 دسمبر ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو کا یوم شہادت۔ یہ وہی دن ہے جس روز ہماری یہ محبوب سیاسی قائد ہم سے چھین لی گئی اور ہماری قومی زندگی میں اور ہمارے مسائل میں ایک درد اور غم اور اس کی تلخی ایسی گھل مل گئی جس کے نتیجے میں ایسے پیچیدہ مسائل پیدا ہوئے جو تادیر جن کے سلجھنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ ناظرین، جو پیپلز پارٹی کے مخالفین ہیں اور جو بھٹو خاندان کے مخالفین ہیں، ان کی طرف سے اکثر بطور طنز کہا جاتا ہے کہ آخر یہ بھٹو کب تک زندہ رہے گا، اس کی سیاسی موت واقع کیوں نہیں ہو جاتی۔ یہ سوال تو کیا جاتا ہے، لیکن بھٹو کی زندگی کا جو راز ہے، جو اس کی زندگی کی وجوہات ہیں، ان پہ غور نہیں کیا جاتا۔ اور جب تک آپ اس راز کو نہیں سمجھیں گے کہ بھٹوز کو صرف ذوالفقار علی بھٹو کی بات نہیں ہے، جو بھٹوز کی زندگی اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک ان کا کام، ان کی قربانیاں اور ہماری سیاسی زندگی کے علاوہ ہماری ثقافتی زندگی میں ان کا وجود برقرار رہے گا۔ اور ان کا یہ وجود کسی تحفے کے نتیجے میں نہیں ہے، کسی غیر مشروط محبت کی وجہ سے نہیں ہے، اس کی بہت غیر معمولی وجوہات ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے نظیر بھٹو کا یوم شہادت اس ہماری تاریخ کے اور ہماری سیاست کے اس سبق کو، اس باب کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ ناظرین، بھٹوز کیوں زندہ ہیں؟ بھٹوز کی سیاسی موت کیوں واقع نہیں ہوتی؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ ہم انہیں بھٹو کے یوم شہادت کے دن جس انداز میں لوگوں نے رد عمل کا اظہار کیا، اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ان بے نظیر بھٹو اور بھٹو صاحب کی جو زندگی، سیاسی زندگی ہے، ان سے اور ان کی یاد منانے کے لیے جو واقعات، جو اجتماعات یا اور اس طرح کے اہتمام کیے جاتے ہیں، ان سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ مجھے محترمہ بے نظیر بھٹو کے یوم شہادت پر لاڑکانہ اور گڑھی خدا بخش جانے کا موقع ملا اور نوڈیرو بھی جانے کا موقع ملا۔ میں نے جس طرح سے لوگوں کی بے نظیر بھٹو سے اور بھٹو خاندان سے وابستگی دیکھی، اس کی مثال مجھے بھٹو خاندان کے علاوہ کہیں اور نہیں ملتی۔ مثال کے طور پر بے نظیر بھٹو کی جو چہلم کی تقریب تھی، اس میں بے شمار لوگ فنکار شریک ہوئے، اور ان لوگوں کی جو ٹولیاں تھیں، جو ان کے گروپ تھے، انہوں نے اپنے اپنے انداز میں بے نظیر کی ذات سے متعلق نغمے بنائے جو اس موقع پر پیش کیے گئے۔ اور ایک اور جو گروپ تھا، وہ مرثیہ پڑھنے والا گروپ تھا۔ اس گروپ نے ایک مرثیہ بے نظیر کا تیار کیا، وہ اس لے اور آہنگ پر تیار کیا جس لے اور آہنگ پر ہم سانحہ کربلا کے مرثیے سنتے اور پڑھتے اور دیکھتے ہیں۔ ناظرین، یہ لوگ جو وہاں اپنے انداز میں یہ غم منانے آئے مرثیے کی صورت میں یا لوگ گلوکاری کی صورت میں، یہ کسی کی درخواست پر، کسی کے پیسے دینے پر، کسی کی بکنگ پر نہیں آئے تھے، یہ اپنے ذاتی جذبے کے تحت آئے تھے۔ اور یہ وہی جذبہ ہے جس کے تحت لوگ بے نظیر کو ماروی ملیر جی کہتے ہیں۔ ماروی ملیر جی ایک لوک داستان ہے، عمر ماروی کی داستان۔ یہ ایسی ہی رانجھا جیسی داستان اور سونی مہیوال جیسی داستان ہے۔ تو بے نظیر کو وہ اس داستان کا ایک ورق قرار دیتے ہیں، یہ ان کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ ہمیں اس کے لیے ذرا سی تاریخ سمجھنی پڑے گی۔ اس کی بے شمار وجوہات ہیں اور بہت غیر معمولی وجوہات ہیں۔ کچھ وجوہات کا تعلق بھٹو خاندان کی خدمات سے ہیں اور کچھ سیاست سے اور سیاست سے وابستہ صدمات سے جڑا ہوا ہے۔ کچھ صدمات کا میں نے ذکر کیا، جیسے
بے نظیر بھٹو کی شہادت کا صدمہ ہے. اسی طرح بھٹو صاحب کی پھانسی کا جو صدمہ ہے اس نے بھی اس میں سندھ کی جو نفسیات ہے اس پہ بہت گہرے اثرات مرتب کیے ہیں. سندھ جو ہے 1 یونٹ قائم ہوا تو سندھ میں بہت ناراضگی کی کیفیت پیدا ہوئی اور اسی زمانے میں سندھو دیش کے نعرے سنے گئے. جب بھٹو صاحب کی پھانسی ہو گئی تو اس کے بعد ان نعروں کو بھی تقویت ملی اور یہ جو ناراضگی تھی اس کی شدت میں اضافہ ہوا. تو یہ اس کا دوسرا اس کی شدت اور اس کا پہلا. ورنہ اس سے پہلے بھٹو صاحب کی پھانسی سے پہلے سندھ میں صرف پیپلز پارٹی دکھائی نہیں دیتی تھی، قومی جماعتیں بھی وجود رکھتی تھیں. جو سب سے بڑا ہمارے سامنے مظہر ہے، مثلا 77 کے الیکشن میں بھٹو صاحب کے جو مخالفت میں جن صاحب کو پاکستان قومی اتحاد نے ٹکٹ دیا، ان کا نام مولانا جان محمد عباسی تھا جو امیر جماعت اسلامی سندھ تھے. اور ان کے بارے میں ان کے مخالفین بھی کہیں گے کہ وہ 25-30 ہزار ووٹ لینے کی سکت رکھتے تھے بھٹو صاحب کے مقابلے میں. شاید یہی وجہ تھی کہ بھٹو صاحب کے دور میں بھٹو صاحب پر الزام لگایا گیا کہ 77 کے الیکشن میں انہیں کاغذات نامزدگی نہیں داخل کرانے دیے گئے اور ان کو اغوا کر لیا گیا. تو یہ کیفیت بھٹو صاحب کی پھانسی سے پہلے موجود تھی. اتنے ووٹ بھٹوز کے مخالفین میں انٹیریئر سندھ میں مل جاتے تھے، لیکن بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد یہ چیز ختم ہو گئی اور بھٹو مخالفین کو ووٹ ملنا، ان کا ووٹ کا بینک سکڑ گیا، ختم ہو گیا. تو یہ پہلا، یعنی یوں سمجھیے کہ بھٹوز سے متعلق یہ پہلا بڑا واقعہ ہے جس کی وجہ سے بھٹوز کی اہمیت کبھی ختم نہیں ہوتی. دوسرا واقعہ اور دوسری بات یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے سے لے کر بے نظیر بھٹو تک کوئی درخواست ملازمت کی چاہے ہو، کسی کام کی ہو، کسی اجتماعی کام کی ہو، المرتضیٰ ہاؤس لاڑکانہ پہنچ جائے یا نوڈیرو ہاؤس نوڈیرو میں پہنچ جائے. آپ کسی بھٹو خاندان کے فرد سے ملیں نہ ملیں، بے نظیر سے ذاتی طور پہ ملیں یا نہ ملیں، آپ کی وہاں درخواست پہنچ جانا کافی ہے، آپ کا کام ہو جاتا تھا. میں ایسے بے شمار لوگوں سے واقف ہوں جو پیپلز پارٹی سے اتفاق نہیں رکھتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے کام کے لیے اگر وہاں کوئی درخواست پہنچائی تو وہ کام ہو گیا، ملازمت مل گئی، کام ہو گیا، اجتماعی کام ہو گیا اور یاد رکھنے والے کام، بڑے بڑے کام ہوئے. تو بھٹو خاندان نے گزشتہ 2-3-4 نسلوں سے اس طرح سے لوگوں کی خدمت کی ہے اور اس خدمت کی وجہ سے سندھ کے لوگ خود کو احسان مند بھی سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو انہوں نے جان دی اور دوسرے انہوں نے ہماری ذاتی زندگیوں کو میں آسانی پیدا کی، تو ہم ان کا احسان کبھی چکا نہیں سکتے. یہ وہ سیاسی حقیقت ہے ناظرین جس کو پیپلز پارٹی کے مخالفین سمجھ نہیں پاتے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے مسلسل اقتدار کی وجہ سے سندھ میں پیپلز پارٹی کی کارکردگی متاثر ہوئی ہے. خاص طور پر بے نظیر بھٹو صاحبہ کے شہادت کے بعد پیپلز پارٹی کی کارکردگی زیادہ متاثر ہوئی ہے. لوگوں کے کاموں میں کمی ہوئی ہے، ترقیاتی کاموں میں کمی واقع ہوئی ہے. اس وجہ سے سندھ میں، خاص طور پر انٹیریئر سندھ میں، ایک خلا بھی موجود ہے جسے کوئی سیاسی طاقت آ کے پر کر سکتی ہے. اور یہ خلا آج موجود نہیں ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو کے زمانے میں بھی موجود تھا، لیکن اس کو کوئی پر کرنے والا نہیں تھا. وہ خلا کیسے پر ہو سکتا ہے؟ اس کو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بھٹو صاحب نے وہ خلا کیسے پر کیا تھا. بھٹو صاحب سے پہلے ایوب کھوڑو صاحب کا توتی بولتا تھا سندھ میں. وہ ایک یعنی غیر مشروط قائد تھے سندھ کے. وہ ایوب کھوڑو صاحب پاکستان بننے کے بعد سندھ کے پہلے وزیر اعلیٰ تھے اور ان کی سیاست ایسی سیاست تھی جیسے بھٹو صاحب کی سیاست تھی. لیکن یہ 60-70s میں جب بھٹو صاحب سیاسی میدان میں اترے تو انہوں نے براہ راست ایوب کھوڑو صاحب سے چیلنج کیا، ان کے مقابلے میں الیکشن لڑا اور انہیں شکست سے دوچار کیا. اور اس کے بعد کھوڑو خاندان سیاست کی مین سٹریم میں کبھی نہیں آ سکا. تو بعد میں
جب پیپلز پارٹی سندھ میں یوں ناقابل شکست ہو گئی تو اس کے بعد صرف ایک ہی طریقہ تھا بھٹو خاندان کی سیاست کو چیلنج کرنے کا کہ کوئی بڑی سیاسی شخصیت جیسے بھٹو صاحب نے ایوب کھوڑو کو چیلنج کیا، بے نظیر بھٹو کو چیلنج کرنے کے لیے آتا۔ لوگوں نے توقعات نواز شریف صاحب سے وابستہ کی، لیکن نواز شریف صاحب نے یہ مناسب نہیں جانا۔ ہوا کیا؟ اس کے بعد ہوا یہ کہ چاہے نواز شریف صاحب ہوں یا چاہے عمران خان صاحب ہوں، ان لوگوں نے ان لوگوں پر اکتفا کی جو پیپلز پارٹی کے راندہ درگاہ تھے، ریجیکٹڈ لوگ تھے، اور یا ان کے مخالفین تھے، جیسے ممتاز بھٹو صاحب، لیاقت جتوئی صاحب، غوث علی شاہ صاحب وغیرہ۔ خیر پیپلز پارٹی کے نہیں تھے، لیکن یہ وہ لوگ تھے جن سے لوگوں نے توقعات وابستہ کی۔ جتوئی خاندان، لیاقت جتوئی یا ان کے والد عبدالحمید جتوئی، یہ روایتی طور پر ہمیشہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا تعلق سمجھا جاتا ہے اندرون سندھ میں۔ اس وجہ سے ان کو بھٹوز کا ہمیشہ مخالف تصور کیا گیا۔ ممتاز بھٹو صاحب کے بارے میں غلط یا صحیح تاثر یہ ہے کہ انہوں نے مشکل وقت میں بھٹو صاحب کا ساتھ چھوڑ دیا، لہٰذا اب ان کی سیاسی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی سندھ کے لوگوں میں۔ اس لیے جو لوگ ان کو بیساکھی سمجھ کر سندھ میں کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر پاتے، اور آئندہ بھی کبھی نہیں کر پائیں گے۔ اس کو کر پانے کا ایک طریقہ تو وہی ہے، جیسا میں نے عرض کیا، کہ نواز شریف یا عمران خان جیسی کوئی شخصیت ہوتی اور سامنے چیلنج کرتی آ کر۔ یہ نہیں ہو سکا۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی تھی کہ کوئی انڈیجنس لیڈرشپ وہاں سے ابھرتی، جس کی گنجائش موجود ہے، لیکن کسی نے ایسا کام نہیں کیا۔ یہ آپ اس کو گوادر کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں، جیسے مولانا ہدایت الرحمان گوادر جیسے قوم پرستی کے گڑھ سے اٹھے اور انہوں نے ایک فالوئنگ پیدا کی۔ اس طرح اگر کوئی گراؤنڈ سے اٹھتا اور وہ اپنی یعنی قیادت پیدا کرتا، فالوئنگ پیدا کرتا، تو ایسی صورت ہو سکتی تھی، تو یہ بھی نہیں ہو سکا۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آج تک پیپلز پارٹی کا کوئی متبادل سامنے نہیں آ سکا، اور اس وجہ سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ آج بھی مقبول ہے، اور آج بھی اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور اس کے باوجود کوئی ثانی نہیں ہے کہ ان کو ان کی کارکردگی متاثر ہو چکی ہے۔ اب ان عوام کے کام اس طرح سے پیپلز پارٹی کے ذریعے نہیں ہوتے جیسے کبھی ماضی میں ہوا کرتے تھے۔ تو لیکن جو 3-4 نسلیں پیپلز پارٹی کی مرہون منت ہیں اور مرہون احسان ہیں، وہ آج بھی ویسے ہی جذبات رکھتی ہیں، وہ آج بھی بے نظیر کو رانی کہتی ہیں، وہ آج بھی ماروی ملیر جی کہتی ہیں، اور ان کے بارے میں آج بھی وہی جذبات موجود ہیں جیسے کہ بھٹو صاحب کی پھانسی کے موقع پر موجود تھے، اور ایک نعرہ وجود میں آیا تھا کہ جب تک سورج چاند رہے گا بھٹو تیرا نام رہے گا۔ تو سندھ میں بھٹو کا نام اس وجہ سے موجود ہے۔ تو اگر صرف آپ نے مخالفت کرنی ہے، آپ نے طنز کرنا ہے، تو بھٹو خاندان کا آج بھی کوئی بگاڑنے والا کچھ موجود نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ گراؤنڈ پہ جا کے کوئی کام کریں، لوگوں کے اندر لوگوں کے ساتھ ایک تعلق پیدا کریں، تو پھر کوئی گنجائش ہو سکتی ہے، ورنہ سندھ پیپلز پارٹی کا ہے اور رہے گا۔